اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں علامہ طاہر القادری صاحب کی ایک تقریر کا چھوٹا سا حصہ اس مضمون کے آخر میں ان کی اپنی آواز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ ایک مشہور و معروف حدیث الآیات بعد المئتین کی تشریح بیان کر رہے ہیں۔ یہ کہ علامات زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور 12ویں صدی ہجری کے بعد ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ زمانہ تو گزر چکا، مگر حضرت امام مہدی علیہ السلام تو آئے نہیں۔ خاکسار پہلے تو علامہ طاہر القادری صاحب کی پیش کی جانے والی مطلوبہ عبارت سے چند ایک فکرے خود پیش کر رہا ہے، اور پھر ساتھ کے ساتھ ان فکروں پر تبصرہ بھی پیش کر رہا ہے، تاکہ ساتھ کے ساتھ اس مضمون کو سمجھنا آسان ہوتا چلا جائے۔ اور پھر اپنی طرف سے وضاحت دینے کے بعد اس پروگرام کے آخر میں ان کی اپنی آواز میں مطلوبہ عبارت پیش کی جائے گی۔ علامہ صاحب حدیث الآیات بعد المئتین پیش کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں، نشانیاں کسی دوسری صدی ہجری میں ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں، اب توجہ سے سنتے آئیے، بعد المئتین جب بھی آئیں گے، سن ہجری کا 200واں سال ہوگا، یعنی دوسری صدی ہجری ہوگی۔ اس کے بعد نشانیاں شروع ہوں گی۔ یہ تھی سنن ابن ماجہ۔ اسی کو امام نعیم بن حماد، جو امام بخاری کے شیخ ہیں، انہوں نے کتاب الفتن میں روایت کی ہے۔ علامہ صاحب بیان کرتے ہیں، ان تمام ائمہ اور محدثین نے مختلف روایات سے بیان کیا۔ سامعین و ناظرین کرام نوٹ فرمائیے، علامہ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ تمام ائمہ اور محدثین نے مختلف روایات سے بیان کیا، یہ کہ آیات یعنی نشانیاں کسی بعد الف کسی 1000 سال کے بعد دوسری صدی ہجری شروع ہونے کے بعد ظاہر ہوں گی۔ علامہ صاحب بیان کرتے ہیں، ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ لیں۔ وہ بیان کرتے ہیں، اب آج شروع ہے 5ویں صدی ہجری۔ ان کا مطلب ہے کہ دوسرے 1000 سال کی 5ویں صدی۔ وہ بیان کرتے ہیں، اگر اس 1000ویں سال میں امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہوتا، یہ جو 1000واں سال چل رہا ہے ہجری کا، اگر اس میں آنا ہوتا تو دراصل ان کے ظہور کا زمانہ گزر چکا، 200 سال پہلے ان کو ظاہر ہونا چاہیے تھا۔ جب ہجری سن تھا 1200 کچھ، اور پھر وہ بیان کرتے ہیں یہ کہ سن ہجری کے اس دوسرے 1000 سال میں تو اب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہیں 1000 سال کے بعد 200 سال مزید گزرنے کے بعد یعنی 1200 کچھ سال میں آنا تھا، اور اب وہ زمانہ گزر چکا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اب سن ہجری کے تیسرے 1000 سال میں جب پھر 200 سال اور گزر جائیں گے، یعنی اب سے قریباً 800 سال بعد امید کی جا سکتی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو۔ سامعین و ناظرین کرام، جماعت احمدیہ کے مخالف علماء عام طور پر قرآن مجید کی کسی ایسی آیت اور کسی ایسی حدیث کی تفصیلی تشریح میں نہیں جاتے جس سے صداقت احمدیت واضح ہو رہی ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی شخص کے اس حدیث کے بارے میں سوال پر جواب دینے پر مجبور ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس حدیث کی تشریح میں پہلے خود تسلیم کیا، یہ کہ تمام ائمہ اور محدثین نے مختلف روایات سے بیان کیا کہ آیات یعنی نشانیاں
کسی 1000 سال کے بعد دوسری صدی ہجری میں شروع ہونے کے بعد ظاہر ہوں گی۔ ان کے الفاظ کسی 1000 سال کے بعد میں کسی کا لفظ محل نظر ہے، یعنی کسی کا لفظ قابل اعتراض ہے۔ وہ جماعت احمدیہ کی مخالفت کے مد نظر کسی کا لفظ بول رہے ہیں، یعنی کسی 1000 سال میں سیدنا حضرت محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر یہ بات نہ تھی۔ الآیات بعد المئتین کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے بعد 1000 سال گزر جانے کے بعد جب مزید 200 سال ہجری کے گزر جائیں گے، یعنی 1200 سال کے بعد، تب علامات زمانہ ظہور امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہونی شروع ہو جائیں گی۔ وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو آنا چاہیے تھا 1200 کچھ سال میں۔ وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ تمام ائمہ اور محدثین نے مختلف روایات سے بیان کیا۔ وہ خود بیان کرتے ہیں، ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ لیں۔ علامہ صاحب نے علامات زمانہ کے پورا ہونے یا پورا نہ ہونے کی بات نہیں کی، کیونکہ جملہ علامات تو پوری ہو چکی ہیں اور ایسے طور پر پوری ہو چکی ہیں کہ جن سے انکار ممکن نہیں۔ انہوں نے براہ راست یہ بیان کیا ہے کہ زمانہ گزر چکا ہے مگر حضرت امام مہدی علیہ السلام نہیں آئے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ جب علامات زمانہ پوری ہو چکی تو جس ذات اقدس کی شناخت کو آسان بنانے کے لیے وہ علامات بیان کی گئی تھیں، کیا انہوں نے ہی نہیں آنا تھا؟ خاکسار بیان کرتا ہے کہ قانون قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی امام یا کسی فرستادہ کو مبعوث کرنا ہوتا ہے تو چونکہ زمانہ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ حساس دل لوگوں کے دلوں میں اس موعود کی بعثت کیے جانے کی تڑپ پیدا کر دیتا ہے۔ اس وقت کے لوگ اپنے موعود کی بعثت کیے جانے کے بارے میں دعائیں کرتے ہیں اور شدت سے انتظار کرتے ہیں، جیسے امساک بارہ میں، خشک سالی میں، قحط سالی میں لوگوں کی نظریں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں۔ 13ویں صدی ہجری کے آخری سالوں میں اقوام عالم بالخصوص مسلمانوں کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ رہی تھیں، کیونکہ مسلمان اپنی تاریخ کے نازک ترین دور میں سے گزر رہے تھے اور امت محمدیہ کے بزرگان سلف قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں اور اللہ تعالیٰ کے بتانے سے یہ نشاندہی کر گئے تھے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور 13ویں صدی ہجری کے اخیر یا 14ویں صدی ہجری کے آغاز میں ہوگا۔ بزرگان سلف میں سے ایک بھی نہیں ہیں جو اس زمانہ سے آگے گئے ہوں۔ بزرگان سلف کے اقوال کی روشنی میں علماء ربانی مضبوطی کے ساتھ اس موقف پر قائم تھے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو 13ویں صدی میں ایسے وقت پر پیدا ہونا ہے کہ اگلی صدی کے سر پر ان کی عمر 40 سال کی ہو، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو 14ویں صدی کا مجدد بھی ہونا تھا۔ سامعین و ناظرین کرام، 13ویں صدی ہجری کا آخر یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کے علماء ربانی ہی نہیں بلکہ غیر مسلم محققین بھی بڑی قوت کے ساتھ بیان کر رہے تھے کہ امام آخر الزماں موعود اقوام عالم آیا ہی چاہتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمودہ اپنے وعدہ کے موافق قرآن مجید اور حدیث کی پیشگوئیوں کے مطابق عین ضرورت کے وقت سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو امام مہدی و مسیح موعود کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا۔
اب انصاف کا تقاضا ہے کہ جس طرح سیدنا حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا دعویٰ پیش کیا ہے اور جس طرح اپنا دعویٰ سمجھایا ہے اسی طرح سمجھنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ آپ علیہ السلام اپنے دعویٰ کو پیش کرنے، اپنے دعویٰ کو سمجھانے کا دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ حق رکھتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مامور ہیں، اللہ تعالیٰ کے سمجھانے سے، اللہ تعالیٰ کے بلانے سے بولتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے روحانی عہدہ کے لیے لفظ امام مہدی بھی غور طلب ہے۔ مہدی لفظ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہدایت یافتہ شخص۔ یہ لفظ اس لیے بولا گیا کہ آخری زمانہ ہوگا، مذہبی اور ظاہری علوم بالخصوص علوم جدیدہ، فلسفہ اور سائنس وغیرہ کا زور ہوگا، مذہب محض رسم و رواج کا ہوگا، مسلمان علماء بالخصوص پیر اور خانقاہوں کے سجادہ نشین اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں سجائے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے اپنی ظاہری شان و شوکت کو چھوڑنا مشکل ہوگا، مگر یاد رکھیں اس وقت ان لوگوں میں اصل ہدایت کا منبع حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی ذات اقدس ہوگی۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام قطعی اور یقینی طور پر سچے امام مہدی و مسیح موعود ہیں۔ آپ علیہ السلام کا کوئی عقیدہ اور کوئی تعلیم، کوئی قول اور کوئی فعل قرآن مجید اور حدیث، قال اللہ اور قال الرسول کے خلاف نہیں۔ آپ علیہ السلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑے زور کے ساتھ قرآن مجید اور حدیث کی روح سے اپنے دعویٰ کو اپنی کتب میں بیان کیا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ انتہائی دیانتداری کے ساتھ آپ علیہ السلام کے دعویٰ پر غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور ہدایت کے لیے دعائیں کریں، اپنی اور اپنی اولادوں کی زندگیوں کے حقیقی مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ سامعین و ناظرین کرام، اب خاکسار علامہ طاہر القادری صاحب کی ایک تقریر میں سے مطلوبہ حصہ پیش کرنے جا رہا ہے، مگر اس سے قبل درخواست ہے کہ اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور از راہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ اب لیجئے علامہ صاحب کی آواز میں ان کی تقریر کا مطلوبہ حصہ سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔ انس بن مالک عن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا، الآیات بعد المئتین، یہ حدیث، نشانیاں کسی دوسری صدی ہجری میں ہوں گی۔ اب توجہ سے سنتے آئیے، بعد المئتین، جب بھی آئیں گی، سن ہجری کا 200واں سال ہوگا، یعنی دوسری صدی ہجری ہوگی، کیا؟ اس کے بعد نشانیاں شروع ہوں گی۔ یہ تھی سنن ابن ماجہ۔ اسی کو امام نعیم بن حماد جو امام بخاری کے شیخ ہیں، انہوں نے کتاب الفتن میں روایت کیا۔ ان تمام ائمہ اور محدثین نے مختلف روایات سے بیان کیا کہ یہ 10 آیات کسی بعد الالف، کسی 1000 سال کے بعد، دوسری صدی ہجری شروع ہونے کے بعد ظاہر ہوں گی۔ ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ لیں۔ اب آج شروع ہے 5ویں صدی ہجری۔ اگر یہ اس 1000ویں سال میں امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہوتا، یہ جو 1000واں سال چل رہا ہے ہجری کا، اگر اس میں آنا ہوتا تو دراصل ان کے ظہور کا زمانہ گزر چکا 200 سال پہلے۔ ان کو ظاہر ہونا چاہیے تھا جب ہجری کا سن تھا سن 1200 کچھ۔
اب اس 1000ویں سال کی دوسری صدی تو گزر گئی،